الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، کچھ دن پہلے ایک سوال آیا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی اور وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر کچھ عرصہ جو ہے وہ رکی رہی، تقریباً 2 سال کے قریب یا جتنا بھی رکی رہی۔ اب لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے لڑکی کے ماں باپ انہوں نے آپس میں صلح کی کہ کسی طرح طلاق تو ہو چکی ہے، اب اس پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک مسئلہ ظاہر ہے کہیں سے پوچھا ہوگا۔ علماء ایسی ایسی باتیں ان کو تعویلات نکال کے دیتے ہیں جو اللہ اور رسول کے ہاں لعنت زدہ لوگوں کا کام ہے۔ تو میری علماء سے بھی گزارش ہے کہ آپ کیوں اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں، کیوں جو ہے وہ ایسے کام اور ایسے ہیلے جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہیں وہ لوگوں کے لیے نکالتے ہیں اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی یا دنیائی خواہشات پوری کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ خدا را اس سے کوسوں بچ جائیے۔ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علماء کا بھی کردار ہے، اس غلط روش اور غلط عادت کو جو ہے وہ آگے چلانے میں۔ تو اب انہوں نے کہیں سے سن لیا ہوگا کہ نہیں، ایک اور مرد سے جو ہے اس کا وقتی طور پہ نکاح کر دو، پھر وہ اس سے ایگریمنٹ کر لو، وہ چھوڑ دے، اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک شخص کو ڈھونڈا جس نے یہ سوال پوچھا، دل میں بیچارے کے دل میں بہت غم اور درد پایا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے سوال پوچھا جی انہوں نے میرے ساتھ باقاعدہ کورٹ میں جا کے نکاح کیا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ لڑکی کی رخصتی نہیں کی قطعاً، اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دو۔ تو کیا اس صورت میں اگر وہ طلاق دے دیتا ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ ایک سوال۔ تو آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح آیت ہے، سورۃ بقرہ ہے، 230 نمبر آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ فرماتی ہے پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے اور عورت اپنے پہلا خاوند پھر اس دوسرے کی طرف رجوع کر لے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اللہ نے شرط کے ساتھ یہ کہا کہ دوسرا اگر طلاق دے پہلے کے پاس لوٹنا چاہتی ہے، اللہ نے ایک شرط لگا دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر واضح قوی گمان ہو کہ پہلے کی طرح جو کام ہوا ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ اللہ کی حدود کو جو کہ نکاح ہے اس کو احسن طریقے سے قائم رکھ سکیں گے، تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے شرط وہ پہلے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اب میں اس پہ مزید ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے کہ دوسرے شوہر سے طلاق لے کے اگر پہلے کے پاس جاتی ہے اس کی عزت کو 4 چاند مزید لگتے ہیں یا پہلے سے بھی زیادہ وہ شوہر کے نظروں میں گر جاتی ہے یا معاشرے کی نظروں میں گر جاتی ہے یا وہ نظریں نیچے کر کے جھکا کے وہ زندگی گزارتی ہے یا وہ کس حالت میں حلالے کے لیے دوسرے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو کس غرض سے کس دل کی جو ہے وہ رکت سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، یہ اسی کو ہی پتہ ہے۔ تو اس بارے میں قرآن مجید میں سے آیت آپ کو پیش کی 230 نمبر ہے سورۃ بقرہ کی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، کیا دوسرا شوہر جو ہے وہ اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرے
تو وہ طلاق دے دے، کیا پہلے کے لیے حلال ہوگی یا نہ ہوگی؟ اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3639، 2639۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جاءت امرأۃ رفاعۃ قرظی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ رفاع قرظی، یہ عورت جو ہے یہ نکاح میں تھی، رفاع کے نکاح میں تھی۔ یہ جو عورت ہے، ایک عورت رفاع کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی، یعنی کہ طلاق مغلظہ دے دی، جس کے بعد جو ہے وہ صلح کی گنجائش نہیں ہوتی، عورت حرام ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، لیکن ان کے پاس تو اس کپڑے کی شرم گاہ اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے خاوند کا نقص بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا، کیا تو رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے میرے شوہر رفاع نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، طلاق کے بعد جو ہے میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی۔ تو عبد الرحمن بن زبیر جو ہے وہ سیکسولی طور پہ کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے، تو اب میں یہ دوبارہ رفاع کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے، لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے، مطلب کہ انٹرکورس جب تک نہ ہو جائے تو اس وقت تک رفاع کے پاس جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر اندر آنے کے لیے نبی پاک سے اجازت مانگ رہے تھے۔ جب انہوں نے اس عورت کو جو دیکھا گفتگو کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے، اور کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کر رہی، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر اس عورت کو دیکھتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے، یعنی کہ اس وقت شرم نہیں۔ انہوں نے جو سا اپنے دوسرے شوہر کو پایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا، یا رسول اللہ، عبد الرحمن بن زبیر جو ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک تو اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ کر لے تو اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو اب وہ جو سوال ہمارے پاس آیا تھا، اس کی روح سے اس کا جواب آپ کے سامنے اس حدیث سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو وہ میرے دوست ہیں جنہوں نے سوال پوچھا، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر رخصتی کے، بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے جو ہے وہ طلاق دے اور پہلے کے پاس چلی جائے؟ بالکل پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی اس حدیث کے تحت جب تک کہ ان کا انٹرکورس نہ ہو جائے۔ تو ہمارا یہ المیہ یہ ہے بہت زیادہ کہ انسان اپنی شرافت اور غیرت کا جنازہ نکال کے یہ نہیں دیکھتا، جنازہ نکال کے اپنی بیٹی کو، ایک ہوا کی بیٹی کو غیر مرد کے سامنے پیش کرنا اس شرط سے کہ اب تم چھوڑ دو گے چند دن کے بعد، یا چھوڑ دو، یا اس کے ساتھ ملاپ نہ کرو، چھوڑو اور اب پہلے کے لیے حلال ہو جائے۔ دوستو اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بارے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل، کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ حدیث ایک اور حدیث میں ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہیبت ناک، بڑی فکر آمیز حدیث ہے۔ حدیث کو کچھ اس طرح سے ہے، حدیث جو ہے وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے کی روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1936۔ بڑے ہیبت ناک الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अला उखबिरुकुम बित्तईस मुस्तआर कालू बला या रसूलल्लाह काला हुआ मुहल्लिलु लअनल्लाहु मुहल्लिला वल मुहल्लला। जनाब उकबा बिन आमिर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको आरियतन बकरे के बारे में ना बताऊं, जो किराए का मांगा हुआ बकरा है उसके बारे में ना बताऊं। लोगों ने याद किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हलाला करने वाला है, अल्लाह ने हलाला करने और कराने वाले दोनों फरीकों पर लानत भेजी है। तो दोस्तों, इस हदीस से अपनी गैरत, अपने इज्जत का इम्तिहान लो कि नबी पाक साहब कि हम किस रूह से पहले के लिए हलाल करने की खातिर, जिसने उसकी सही तरह से इज्जत भी नहीं पहचानी, उसने तलाक दे दी। इतना अच्छा होता तो वो छोड़ता ही नहीं। अब हीरो हुज्जत करके, लानती बन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जो मिसाल दी कि हलाला करने वाले ऐसे हैं जैसे किराए से कोई बकरा मांग के आए और आके अपनी बकरी से जुफ्ती करवाए और उससे बच्चे ले। तो नबी पाक ने कितनी भयानक मिसाल दी हलाला करने वालों की, किराए के बकरे हैं ये। तो बच जाना चाहिए, इसी में आफियत है। इस तरह से हीलो हुज्जत करके पहले के लिए हलाल करना, याद रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक कोई बरकत नहीं होगी। दोबारा उससे वफा की उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि दोबारा वो आपकी लड़की को जो है वो इस कोई गारंटी, कोई श्योरिटी नहीं कि आपकी लड़की को खुश रखेगा, दोबारा तंग नहीं करेगा या दोबारा तलाक नहीं देगा। जो अल्लाह और उसके रसूल की हुदूद को तोड़ के हम हीलो हुज्जत करके पहले के लिए हलाल कर रहे हैं तो दोबारा भी वो काम करेगा। तो इससे बेहतर, सबसे बेहतर हल ये है कि छोड़ो उसको, चाहे बच्चे हैं, सारा कुछ है, लड़की का ब्रेन वॉश करो, अच्छा घर देख के दूसरी जगह पे उसकी शादी कर दो और वो जो है अपनी मर्जी से नए शोहर के साथ जिंदगी गुजारे अच्छे तरीके से, ताकि उस लानत से बच जाए जो हलाला करने वाले और करवाने वाले के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और जिनको आरियतन बकरी से तशबीह दी, जिसको जुफ्ती के लिए मादा से मिलाने के लिए मांग के आते हैं, उसे कितनी भयानक मिसाल है। तो दोस्तों, मैं उस दोस्त से जिन्होंने सवाल किया है, उन्होंने मुझे कहा कि हम राजी हैं इस बात पे, लड़की और हम राजी हैं रहने के लिए, लेकिन वो हमें नहीं दे दे। मैं ये कह रहा हूं कि वो आपकी बीवी है, अब बिल्कुल बीवी है, हक बहर काम हो चुका है, वो आप बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपके साथ राजी है, मां बाप को भी चाहिए वो भी कुछ होश के नाखून ले। जहां लड़की उनकी राजी है या लड़का एक अच्छा मिल रहा है, उससे निकाह भी हो चुका है, तो उसको रुख्स अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल पे छोड़ें और इसको दे दें। चाहे जाए कि हम हील हुज्जत से इसको पहले के लिए हलाल करें, शरीयत को तोड़ मरोड़ के, मौलवियों से लेके फतवे जो शरीयत को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तोड़ मरोड़ के इसको पेश करें और उसको पहले के लिए हलाल करें। तो मेरा जो है उम्मीद है कि जो मैं आपको बात समझाना चाहता था वो मेरी इस बात से आप समझ चुके होंगे। एक दूसरा मसला था कि जो चंद दिन के लिए जो है वो रखते हैं, वो भी बिल्कुल इसी वाइद में है, वो भी हराम है। बगैर मिलाद के, जैसे इस भाई का सवाल था, तो कतअन इजाजत नहीं, पहले के लिए कतन हलाल नहीं होगी, वो हराम ही रहेगी। तलाक लेके उधर देते हैं, तो इससे बच जाए, ना अपनी दुनिया और आखिरत को खराब करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत वाले दिन। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत की सही समझ अता फरमावे। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।